اور فرمایا آقا انعامدار نے بہترین لقمہ جو انسان کھاتا یا کھلاتا ہے وہ ہے جو کہ تعلیم و تربیت کی غرض سے ان پر سے اپنی لاٹھی زمین پہ نہ رکھ دینا۔ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی برکت کسی گناہ کے باعث اسے کافر نہ کہے، اور کسی عمل بد کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج نہ کر، اور اس وقت تک جب تک میری امت کا آخری دستہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الایمان اور کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ہم تفصیلات کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایمان کی اصل اور بنیاد ہیں۔ تین چیزیں ایمان کی اصل اور بنیاد ہیں۔ نمبر 1، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینے والے کو کافر کبھی نہیں کہنا۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہے اسے اس کے کسی گناہ کی بنا پر کافر نہ کہو۔ ایک کلمہ گو گناہگار ہو سکتا ہے، مجرم ہو سکتا ہے، مگر اس کا گناہ اور اس کا جرم اسے ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ پھر یہی بات فرمائی، اور کسی عمل بد کے باعث اسے اسلام سے خارج نہ کر، کسی گناہ کے باعث اسے کافر نہ کہے، اور کسی عمل بد کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج نہ کر۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ کفر اور شرک اور اس طرح کے جو فتوے ہیں بڑی فراخ دلی سے لوگ بانٹ دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ احادیث پاک میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کفر کا حقدار ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں کافر ہوتا ہے، پھر تو اس کا وہ کفر کا فتویٰ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو یہ کفر کہنے والے پر پلٹ کے آ جاتا ہے۔ یہی لفظ لعنت کے بارے میں ہے کہ کسی کو لعنتی نہ کہو، اس لیے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو لعنت کہنے والے پر پلٹ آتی ہے۔ دوسری بات فرمائی آقا کریم، دوسری دین ایمان کی اصل کیا ہے؟ میں جب سے اللہ نے مجھے نبی مبعوث فرمایا ہے اس وقت سے لے کر اس امت کے آخری دستے تک جو دجال کے ساتھ جنگ کرے گا اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ میری امت میں جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور جہاد کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، انگریز نوازی کے اندر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب سے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور اس وقت تک جب تک میری امت کا آخری دستہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام و مہدی علیہ السلام شریک ہوں گے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ نہ کسی ظالم کا ظلم اسے ختم کر سکتا ہے، نہ کسی عادل کا عدل اسے ختم کر سکتا ہے، ہر حال میں جاری رہے گا۔ تیسری چیز فرمائی جو ایمان کی اصل ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقدیروں پر ایمان لانا۔ اللہ نے جو خیر لکھا ہے وہی ملے گا، اللہ پاک نے جو شر ہے اگر ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو وہ ہمیں ملے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے لکھے ہوئے خیر کو روک نہیں سکتی، اور اس کی بارگاہ سے آنے والی شر اور تکلیف کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہ ایمان انسانی، یہ تین باتیں فرمایا، یہ ایمان کی اصل ہے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کس قدر خوش نصیب لوگ تھے وہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور جنہیں حضور اپنی زبان مبارک سے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت معاذ تو وہ ہے کہ آقا اپنی سواری پر
گھوڑے پر ہوتے یا دراز گوش پر ہوتے، انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے اور چلتے چلتے ان سے حال بھی پوچھتے جاتے تھے، ان کو نصیحت بھی کرتے جاتے تھے۔ بہت خاص صحابہ کرام میں سے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ باتیں میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دین کا ایک درجہ ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے رخصت کا اور کمزوری کا درجہ۔ یہ بھی اجازت ہے کہ اگر کسی کو اپنی جان کے تحفظ کے لیے کلمہ کفر معاذ اللہ کہنا پڑ جائے اور اس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین پوری طرح سلامت ہو، تو اس حال میں کہ جب اس کی جان خطرے میں پڑ جائے تو جان کے تحفظ کے لیے اس طرح کا کلمہ کہنے کی رخصت موجود ہے، لیکن عظیمت یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ انسان جان قربان کرے مگر اللہ کے بارے میں کفر یا کلمہ اللہ کے رسول کے بارے میں کبھی نہ کہے، بھلے جان جاتی ہے چلی جائے۔ حضرت معاذ جو کہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو افضل چیزوں کو ڈھونڈتے تھے، جو اعلیٰ ترین طریقے کو ڈھونڈتے تھے، اس لیے میرے آقا ان کو افضل اور اعلیٰ طریقہ بتا رہے ہیں۔ دوسری بات فرمائی، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تجھے تیرے اہل اور مال سے نکل جانے کا بھی حکم دے دے، یعنی وہ یہ یہاں تک کہہ دے کہ گھر سے نکل جاؤ یا فلانی چیز تمہاری چھین بھی لے تو اس پر بھی کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ بات بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ اور افضل طرز پر بتائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ والدین کی اطاعت ان امور میں کی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر ہوں۔ ایسا کام والدین اگر کہیں جو اللہ رسول کی نافرمانی کرانے والا ہو تو ایسے حکم پر عمل نہیں کیا جاتا، مگر بطور تاکید یہاں پر یہ بات کہی۔ میں دونوں پہلو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ تیسری بات فرمائی کہ اور جان بوجھ کر کبھی فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ انسان بھول گیا، انسان سو گیا، کوئی وجہ ہو گئی، قضا کر لے بعد میں، مگر جانتے بوجھتے ہوئے ہوش و حواس میں کبھی فرض نماز کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ کی ذمہ داری نہ رہے تو پھر انسان کہاں کا رہ جاتا ہے۔ آپ جیسے ایک حدیث پاک میں نے شاید ذکر بھی کی تھی، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت کے ذمے میں لے لیتا ہے۔ تو فرمایا جو فرض نمازیں چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اس کے اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ پھر فرمایا چوتھی چیز، ہرگز شراب نہ پینا، اس لیے کہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، سردار ہے۔ انسان غلط کاموں سے کیوں رکتا ہے؟ اس کی عقل اسے روکتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نہ کرو، نقصان ہوگا۔ جب انسان شراب نوشی کرے گا تو عقل زائل ہو جائے گی، جب عقل چلی گئی تو پھر جو مرضی گناہ کرتے رہو، پھر کیا چیز روکنے والی ہوگی؟ پانچویں بات فرمائی، معصیت و نافرمانی، نافرمانی کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ نافرمانی سے انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے۔ جب انسان، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، آپ کسی کا کہنا نہیں مانو گے تو ناراضگی کا پھر حق بنے گا اس کا کہ آپ نے میری بات ہی نہیں سنی، بات ہی نہیں مانی۔ اور رب کائنات جو ہمارا خالق اور مالک ہے، میں جب اس کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے۔ پانچویں چیز فرمائی کہ جہاد کے دن مقابلہ کفار سے مت بھاگنا اگرچہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں۔ یہ بات بھی اعلیٰ اور افضل طرز پر ہے۔ ہمیں دین، یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو اپنے سے دگنا لشکر کا مقابلہ کرنا چاہیے، یعنی ایک مسلمان کو 2 کافروں سے لڑنا چاہیے، اس کے مقابلے میں نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہوں اور حالات اگر درست نہ ہوں تو پھر اس صورت کے اندر حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے، مگر یہاں پھر بطریقے اولا اور افضل طریقے سے بتایا گیا کہ اپنی جان دے دو مگر دشمن کو پیٹ نہ دکھاؤ۔ اگلی چیز فرمائی کہ جب لوگ موت میں مبتلا ہو، یعنی کوئی ایسا وبائی مرض پھیل جائے، اس زمانے میں طاعون پھیل جایا کرتا تھا اور آبادیوں کی آبادیاں فنا ہو جایا کرتی تھیں۔
اگر جب لوگ موت میں مبتلا ہوں تو ان میں موجود ہو تو وہیں جم کر رہنا، بھاگ نہ جانا وہاں سے. یہ بھی ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے. خلاصہ یہ ایک حدیث پاک کا کہ جب تمہیں کسی علاقے کے بارے میں خبر ملے کہ وہاں پر کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں پر مت جاؤ. حدیث پاک ہے وہاں پر مت جاؤ. اور جو لوگ وہاں موجود ہیں تو وہ موت کے ڈر سے علاقہ چھوڑے نہیں، اس لیے کہ وہ اگر علاقہ چھوڑ کے جائیں گے تو جراثیم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے بیماریوں کے. یہ میں توجیہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں. حدیث میں اتنے الفاظ ہیں کہ اگر کسی علاقے میں مرض پھیل جائے تو وہ لوگ وہ علاقہ نہ چھوڑیں مگر باہر کے لوگ بھی وہاں پر داخل نہ ہوں. وہ ایک طرح کا ایک پرہیزی احتیاطی زون بن جائے گا کہ بیماری کو وہیں پہ روکا جائے، نہ کہ بیماری پورے ملک اور علاقے کے اندر پھیل جائے. اگلی بات فرمائی کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کیا کر. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا تو انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، واجبات میں سے ہے. جو بنیادی واجبات ہیں ان سے بھی بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اور فرمایا آقا انعامدار نے بہترین لقمہ جو انسان کھاتا یا کھلاتا ہے وہ ہے جو اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے. وہ یعنی اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی بہترین تحفہ اور صدقہ ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اگلی بات فرمائی کہ تعلیم و تربیت کی غرض سے ان پر سے اپنی لاٹھی زمین پہ نہ رکھ دینا، یعنی ان کو غلط رستے سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے حکمت کے عملی کے ساتھ جو سختی ہو سکتی ہے وہ سختی کرو، چونکہ یہ اور والدین کی ذمہ داری ہے. وہ نگران ہے اپنے گھر کے. اگر وہ اچھائی برائی اپنی اولاد کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر کون سمجھائے گا ان کو. فرمایا اپنا یہاں پر استعارتاً کہا کہ ڈنڈا رکھ نہ دے، یعنی ہاتھ ذرا اپنا تگڑا رکھ اور اپنے گھر والوں کو خیر کے معاملے کے اوپر قائم رکھو اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہو ان کو. اور آخری بات فرمائی واخفہم فی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا، خدا کا خوف دلاتے رہنا اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، تاکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اور رب کائنات کی نافرمانی سے بچتے رہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ وہ نصیحتیں جو آقا نامدار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی اور ہم تک پہنچی، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.